پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم عمران خان اور کاشف عباسی سے بات کریں, چیئرمین پی ٹی آئی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز ایئر وائی ون ورلڈ بل ترتیب. کاشف, ابھی ذکر ہو رہا تھا, میرے پاس ایک سوال ہے کہ کتنے لوگ آئے, وہ بڑا اس کے اوپر ایشو ہوا, کسی نے کیا رپورٹ کیا, کسی نے کیا رپورٹ کیا. ان کی پارٹی نے رپورٹ کیا شاید 30 سے 40 ہزار کے قریب آپ کے لوگ. آپ ایک اسسمنٹ جو میرے پاس آئی ہے وہ یہ ہے, لیکن آپ ذکر کر رہے تھے منظم ہوں گے, تو خان صاحب کہتے ہیں کہ میری پارٹی کے پاس ریسورسز کا تنظیم کے ساتھ کیا تعلق ہے, نمبر ایک, اور اپوزیشن پارٹی کیا افورڈ کر سکتی ہے, اور یہ ایسی پارٹی جو 15 سال سے ایوالو ہو رہی ہے. خان صاحب, اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے کل پرسوں پارٹی لانچ کیا, یو ہیو بین ان بزنس فار اے لانگ ٹائم. میں خان صاحب سے اس بات پہ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اپوزیشن, اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کو زیادہ آرگنائز ہونا پڑتا. وہ جو ایئر ٹائم تھوڑا بہت آپ کو ملنا, آپ کو یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ ایئر ٹائم آپ کو پورا ملے. فرض جس طرح ان کے جلسے میں اگر آپ 8 بجے اپنی تقریر شروع کرتے ہیں تو 2-3 منٹ سے اوپر کسی نہیں جانا. یو نیڈ ٹو بی اویئر کہ میں نے کس ٹائم پہ تقریر کرنی ہے, کہ میڈیا اس کو پک بھی کرے, میڈیا اس کو میکسیمم کوریج بھی دے. اگر آپ کے پاس اپوزیشن میں ٹائم بڑا مشکل سے ملتا, حکومت ہوگی تو وزیر کوئی نہ کوئی آپ کو, میرا فردوس عاشق مان صاحب آج مائک لگایا نا کہ میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے, میڈیا پہنچ جائے گا جی, شاید کوئی بات کر دے, حکومتی پالیسی آ جائے گی یا وزیر کوئی بات کرے گا تو اسے خبر نکلے گی. اپوزیشن کو خبر نکالنے کے لیے, میڈیا کوریج دینے کے لیے منظم ہونا پڑے گا. So that's where your party has to gear up. آپ کو کاشف, میں آرگنائزیشن شاید ہی کوئی پاکستان میں پولیٹیشین ہو جو آرگنائزیشن سمجھتا ہو جتنی میں. میری آپ پاسٹ ریکارڈ رکھے, یہ نہیں میں جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے ایک ٹریک ریکارڈ ہے. کوئی پاکستانی کرکٹ ٹیم اتنی آرگنائز نہیں تھی جو میرے زمانے میں تھی. کوئی اس وقت جو انسٹیٹیوشن بلڈ کی شوکت خانہ میں اتنا, کوئی آپ چیلنج کرتا ہوں میں, آپ کسی پاکستان ہاسپٹل میں چلے جائیں, کسی میں اتنی, اور بائی دا وے این جی اوز کے اندر کمپیئر کیا گیا ان ٹرمز آف سسٹم, اٹ واز دا نمبر 1. ہمارا جو یونیورسٹی بنی ابھی نمل کے اندر, فرسٹ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ان دا رورل ایریاز گیونگ انٹرنیشنل ڈگریز, اور اس کی ابھی بھی آرگنائزیشن ہے. ایز اپوزیشن ہم آرگنائز نہیں ہیں, میں نے کہا ایز اپوزیشن آپ کو زیادہ آرگنائز, میں آرگنائزیشن ویلیوز سمجھتا ہوں, لیکن فرق کیا ہے, والنٹیئرز کو آرگنائز کرنا اور پیڈ لوگوں کو آرگنائز کرنا مشکل ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. آپ کے پاس لوگوں کے پاس فل ٹائم جابز ہیں, وہ نوکری سے فارغ ہو کے آتا ہے. ہم اب 15 سال پارٹی کے آج, اور میں سارے تحریک انصاف کو مبارک دیتا ہوں 15 سال کی. آج ہماری No leader gets the opportunity to say this, by the way. We get a lot of airtime. Go ahead. 15 سال, میں اب 15 سال کی اب یہ پارٹی دیکھنی ہے آپ نے. آپ اب انشاءاللہ دیکھیں گے ہماری آرگنائزیشن جیسے پارٹی فنکشن کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ دھرنا جو آرگنائز کیا تھا یہ بڑا مشکل کام تھا. دھرنا ایز اپوز ٹو جلسہ, ٹو ڈفرنٹ تھنگز. اچھا, تو پھر بہت مشکل کام تھا. اب کیا, اب ریسورسز آئے ہیں, اب لیٹس گیٹ بیک انٹو دی کوسچن کہ اب کس طرح منظم ہو گیا. ریسورسز اس طرح نہیں آئے جس طرح چودھری نثار کے لیڈر کو 35 لاکھ روپے جو دیے گئے تھے, جو جنرل دورانی نے بتایا آئی ایس آئی نے. چونکہ یہاں پہ نہیں ہے تو ہم ان کے غیر موجودگی میں تو جنرل دورانی کو کوٹ کر رہا ہوں نا, انہوں نے جو کہا کہ ہمیں کوئی آئی ایس آئی, ابھی ریسورسز ہیں, میں نے کہا وہ پیسے نہیں, لیکن ریسورسز میں پاکستان میں اللہ کا شکر ہے سب سے زیادہ اکٹھی کرتا ہوں. اب میں آپ کو تحریک انصاف کے لیے پیسے اکٹھے کیسے, اپنی پارٹی کو کیسے اکٹھے کروں گا, کیونکہ انصاف از دی آئیڈیا, اس ٹائم ہز کم. لوگ پہلی دفعہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارٹی اب اٹھ رہی ہے اور یہ پارٹی ہی شاید پاکستان کے مسئلے حل کر سکے, اس لیے پیسے اکٹھے کروں گا. اب میں آپ کو پیسے اکٹھے کر کے دکھاؤں گا, آرگنائز پارٹی دکھاؤں گا, اور یہ پارٹی انشاءاللہ سویپ کرے گی الیکشنز, اس لیے کہ نوجوان ہمارے ساتھ ہے. جو اگر آپ نے ہوتے تو آپ نے جو نوجوان کا جو جنون دیکھا تھا, کسی پارٹی کے پاس یہ نوجوان نہیں ہے. آپ نے وہ جنون دیکھا تھا, لیکن جنون کے اوپر منوپلی خان صاحب جو ہے وہ بہت ساری پارٹیز کلیم کرتی ہیں. ہم نے بہت سارے جنونی کئی مجھے بتائیں کسی میں, یہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے پاس بہت وہ تھا, ابھی بھی اسٹرانگ ہے ان کے پاس. یہ جنون کسی کے پاس نہیں. اچھا دیکھ لیں گے, ظاہر اپنی دہی کو تو میٹھا ہی کہنا نا, آپ نے ذرا پنجابی میں کہتے ہیں. کم بیک انٹو دس. اب یہ جو ایشو ہے کہ جی کتنے, آپ نے بھی ذکر کیا کہ جی بہت بڑا ایشو ہے اور ہم اس سے مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہیں. اب ذرا میں آپ کے دھرنے کا جو روٹ ہے اس کے اوپر اگر چلوں تو اسلام آباد سے آپ چلے, 14 لاکھ 15 لاکھ کی آبادی ہے, پنڈی ساتھ 4-5 لاکھ کی آبادی ہے, اٹک جو ہے بہت بڑا ایریا ہے, اس کے 15 لاکھ کی آبادی ہوگی. اوپر پھر آپ کے پاس ایریا آ جاتا ہے, ایبٹ آباد ہے, اس کے ساتھ ہری پور ہے, نیچے آپ پھر نوشہرہ گئے, پھر مردان گئے, پھر چارسدہ اوپر ہے, پشاور کے اندر آپ گئے. یہ کو ملا کے 1.25 کروڑ آدمی بنتا ہے خان صاحب, اور یہ 9 ضلع بنتے ہیں. ان ضلعوں کی بات, میں میاں والی میں نے بیچ میں نہیں ڈالا, میں نے کراچی بیچ میں نے کچھ بیچ میں نہیں ڈالا, 9 ضلع خان صاحب بنتے.
9 ضلعوں میں سے اگر آپ کی پارٹی 1500 2,000 بندہ بھی لے آتی نا تو 20,000 بندہ وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. جو ایسٹیمیٹس میرے پاس انڈیپینڈنٹ ہیں وہ اس سے کافی کم ہے. آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ وہاں پہ 40,000 بندہ تھا, جو میں بلیو نہیں کرتا, کیونکہ اس کا مطلب ہے موہالی اسٹیڈیم سے زیادہ 10,000 بندہ آپ نے وہاں پہ ڈالا. وہ بہت بڑا بندہ ہوتا ہے. 40,000 بہت زیادہ بندہ ہوتا ہے. تو بندے کیوں نہیں نکلے اگر اتنا بڑا ایشو ہے؟ چلے میڈیا تو نہیں آیا, وہ تو پتہ نہیں کس وجہ سے نہیں, بندے کیوں نہیں آئے اتنے؟ میں آپ کو دیکھیں ایک چیز, پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہوتا ہے نا, وہ اپنے ہمیشہ کراؤڈ کو دگنا سمجھتا ہے, اور جو آپ کا مخالف ہوتا ہے وہ جو ہوتا بھی ہے اس کو آدھا کر دیتا ہے. یہ ایک پالیٹکس کی لیکن انڈیپینڈنٹ, لیکن میں میڈیا جو مخالف ہے نا آپ کے حق میں مجھے آئیڈیا نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ 15,000 لوگ ہوں گے پہلے دن, لیکن جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ دوسرے دن اس سے زیادہ تھے. میں سمجھتا ہوں 20-25,000 تھے, لیکن وہ بالکل مختلف لوگ آئے. جو پہلے دن آئے وہ رات کو چلے گئے. تھوڑے سے ہمارا جو ڈائی ہارٹ تھا 2-3,000 1,500 رہ گیا, وہ رات میرے ساتھ سویا. اگلے دن نئے لوگ آئے. تو یہ بات تھی کہ دیکھیں نا, آپ نے جو ٹوٹل ایڈریس کیا اس میں ٹی وی کی وجہ سے بھی, اور لوگوں تک بھی پہنچے جو وہاں بیٹھے بھی رہے, اور جو نیا کراؤڈ آیا اگلے دن. تو آخری دن اتنے لوگ تھے جتنے موہالی اسٹیڈیم میں تھا خان صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ آخری دن میں سمجھتا ہوں 20-25,000 لوگ ہوں گے. اور یہ میرا یہ کاشف آپ تھے آخری دن, آپ نے دیکھا کہ وہ سارا ججمنٹ نہ آپ انفلوئنس کرنا خان صاحب, اس کو اپنی ججمنٹ, not that you will be able to do that. Tell us کاشف, یہ بڑا مشکل ہے کہ جب ایک فگر آپ کے سامنے آ گیا تو let's call a spade a spade. اس لیے بھی کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ میں ذاتی طور پر نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اتنے لوگ بھی دھرنے کے دوسرے دن رکیں گے. مجھے تحریک انصاف کے کسی آدمی نے پوچھا کہ you know what do you think, میں نے کہا your biggest achievement is you're not embarrassed today. آپ آج شرمندہ نہیں ہے کہ ہمارے جلسے میں کوئی آدمی نہیں تھا. میرا اپنا خیال ان کے جلسے کے, ان کے دھرنے کے بارے میں یہ ہے کہ you should look at this, آپ اس کو دیکھیں, اور آپ خوش ہونا چاہیے کہ دھرنے کے دوسرے دن بھی ہمارے پاس اتنے لوگ کھڑے ہوئے. شاید 15-20,000 لوگ نہ ہوں, کم لوگ ہوں گے, لیکن اس دھرنے کے لیے پشاور میں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر اتنا خراب ہے, جہاں پہ ہمیں بھی جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ یار کوئی بندہ اڑ نہ جائے, کوئی یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, اس میں بھی میں آپ کا نیوز کاسٹر ہوں اور آپ گراؤنڈ پہ رپورٹ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کاشف ذرا بتائیں 5 سے 7,000 لوگ ہوں گے سر. لیٹ می ناؤ ٹیک اے بریک ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس بات کو آگے انالیسس کریں. لیٹس کم بیک انٹو دس.